تو شہیدوں کی جو روحیں یہ سبز رنگ کے پرندے یا سفید رنگ کے پرندے ان کے کالبوں میں داخل کر دی. ان سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں سیر کرو، چرو چگو، جب آرام کرنا ہو نا تو میرے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹک رہی. پتہ نہیں وہ قندیلیں کس طرح کی ہوں گی، ہم اس کھوج میں نہیں لگتے. ان قندیلوں میں آ کے آرام کرو. پھر جب اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی اور چیز مانگو تو وہ کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ نہیں مانگنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں اگر ہماری طلب پوری کرنی ہے تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا. سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے جسم الگ جگہ پہ ہیں. ہماری یہ روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا. میں آج کے جمعے میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، سمجھانے کے لیے صرف آپ کو کہہ، صرف سمجھانے کے لیے. ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس. ہم ایک دفعہ پھر تیرے رستے میں جہاد کریں. میری جنت میں مزہ نہیں آیا؟ مولا جو کافر کی تلوار کے نیچے مزہ آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا. اللہ کہتے ہیں یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا نبی کہہ رہا ہوں. کوئی سی حدیث کی کتاب آپ اٹھا لیں، شہداء کی زندگی کا جہاں ذکر ہوا اس پر کوئی سی تفسیر اٹھا لیں. ابن جریر، ابن کثیر، مدارک، جلالین، رول معانی، کشاف، مدارک، خازن، جو بھی تفسیر اٹھا لیں آپ کو یہ حدیث وہاں ملے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تو پورا نہیں ہو سکتا. مولا پھر ہمارے گھر والے سمجھتے ہوں گے ہم مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنا. یہ جو ہماری عیش نشاط، خوشی، مسرت، یہ جنت کی ہماری زندگی، سیر، اس کی اطلاع تو دے نا. اللہ کہتے ہیں یہ دے دیتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس وقت یہ آیت اتری وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ تو مومن کا تو مقصود ہی شہادت ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن تو مال کے لیے نہیں لڑتا، مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا، اس کا تو مقصود، مطلوب، خواہش، تمنا ہی شہادت ہے. کوئی صحابی کسی کافر کی تلوار کا وار کھا کے جب میدان میں گرتا تھا نا تو وہ کہتا تھا فزت ورب الکعبہ. تو انہوں نے کدی ترجمہ آندہ ہوندا نا پھر تو بڑا مزہ تھا. اردو میں کہاں مزہ رہ گیا؟ فزت ورب الکعبہ، واو قسمیہ ہے. فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. ایک قوت ہمارے پاس ہے، وہ ایمان والی قوت. وہ ہمارے دشمن ملک کے پاس ہو نہیں، ان کے پاس مادی وسائل ہوں گے
لیکن یہ ایمان والی قوت، یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ بچ گئے تو غازی، میدان جنگ میں کام آ گئے تو شہادت، اور شہادت کا درجہ اللہ اکبر میرے آقا، یہی درجہ ہے نا. ہماری فوج میں بھی یہ عزم موجود ہے. آپ کئی فوجیوں کی باتیں سن رہے ہوں گے. فوج سے تو آپ کو کوئی بیر نہیں ہے نا، چلو کسی کو ہوگا تو بڑوں سے ہوگا. عام جو فوجی ہیں ان سے بھی آپ کی کوئی دشمنی ہے؟ کسی جماعت کی، کسی مذہبی جماعت کی، کسی سیاسی جماعت کی. عام جو فوج ہے ہماری، ایک سپاہی ہے جو اس سطح کا نہیں ہے جن سے آپ اختلاف کر رہے ہیں یا آپ کو ان سے اختلاف ہے. اس اختلاف کو بھی اب ختم ہونا چاہیے. اس موقع پر اسے بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارا عام فوجی ہے، چند ہزار، جو اس معیشت کے لیے، گزران کے لیے اس کو ملتا ہے، اور وہ 6 مہینے اپنے بال بچوں سے اور بیوی سے اور ماؤں سے جدا رہتا ہے. کبھی اٹھا کے اسے حیدرآباد پھینک دیا جاتا ہے، کبھی بہاولپور پھینک دیا جاتا ہے، کبھی اسے اٹھا کے رحیم یار پھینک دیا جاتا ہے، کبھی کوئٹہ. وہ کبھی 2 سال کہیں گزارتا ہے، 3 سال کہیں گزارتا ہے، دھکے کھاتا ہے. وہ جو عام فوجی ہے اس کا تو یہ جذبہ ہے نا کہ ہم جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ یہ مرتبہ اتنا عظیم مرتبہ ہے. ورنہ آپ بتائیے، انسانی مراتب میں، نبوت کے مراتب میں کون سا مرتبہ ہے جو میرے نبی کو حاصل نہیں؟ بولو، کوئی مرتبہ رہ گیا ہے؟ نبوت کا کوئی مرتبہ ہو، رسالت کا کوئی مرتبہ ہو، انسانیت کا کوئی مرتبہ ہو،